الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه شعر الرواحة رضي الله عنه اللهم لولا أنت ما اهتدينا لما تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ وہ ایک ایسا نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، کردار کو روشن کرتا ہے۔ ڈرپوک لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو ان میں ہمت آ جاتی ہے، جب بخیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دھیان سے سنتے ہیں تو وہ سخی ہو جاتے ہیں، جب راہ سے پھسلے ہوئے گمراہ لوگ سنتے ہیں تو ان کے اندر صراط مستقیم میں آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل و دماغ معطر ہوتے ہیں، کردار روشن ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ ہر جہت سے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سب سے بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کے تذکرے میں گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جتنی دیر تک آپ کرتے رہیں گے، جتنی دیر تک آپ سنتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آپ پر برستی رہے گی، برستی رہے گی۔ اللہ کو یہ تذکرہ اتنا پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم کئی جمعوں سے خلاصہ تھوڑا تھوڑا بیان کر رہے ہیں، تو سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ کفار مکہ اور ان کے ساتھ یہود دونوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے، اور اصل محرک یہود ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر، بلکہ بہت سے لشکروں کا ایک مجموعہ وہ تیار کر کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی حکومت تھی۔ وہ اس طرح سے کہ معاشی طور پر یہود مدینے والوں پہ چھائے ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج جو مدینے کے مشہور 2 قبائل تھے، وہاں آباد تھے، یہودی ان دونوں کو قرضہ دیتے تھے، ان کو آپس میں لڑواتے تھے اور پھر اسلحہ بیچتے تھے۔ یہ ان کی شروع کی پالیسی ہے، اور ان سے پیسہ کماتے تھے، ان کو آپس میں امن و امان کے ساتھ رہنے بھی نہیں دیتے تھے، اور ان کے ساتھ دوستیاں بھی لگائی ہوئی تھیں، ان کو آپس میں لڑواتے تھے۔ جب لڑائی میں اسلحہ استعمال ہوتا تھا وہ ان دونوں کو بیچتے تھے، یوں پیسہ کماتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے۔ ان کی شروع سے یہی پالیسی رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज में भाई चारा ऐसा पैदा फरमाया, उनमें ऐसी मोहब्बतें पैदा फरमा दी कि सगे भाइयों में वो मोहब्बतें नहीं होती। यहूद का सारा कारोबार ठप हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद वो यहूद की माशी मौत साबित हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त उनके लिए ज़िल्लत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी उनकी नाकामी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकूमत उनके लिए इफलास था, फ़क़र था। तो वो दिल ही दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे। तो ये सन 5 हिजरी में जो ग़ज़वा खंदक पेश आया, इसके असल मुहर्रिक यहूद थे। यहूदियों के सरदार कुफ़ार मक्का के पास गए और जाके उनसे कहा कि हम लोग तो मदीने में रहते हैं, तुम लोग बाहर से आके मदीने पे हमला करो, हम तुम्हारे साथ होंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बचा के रख देंगे, मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे और ये आखिरी मौका है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लिहाजा इतना बड़ा लश्कर लेके आओ कि मुसलमान उसके मुकाबले की ताब ही ना ला सकें। कुफ़ार मक्का को जाके तैयार किया, बनु गतफ़ान को तैयार किया, बनु फ़ज़ारा को तैयार किया। बड़े बड़े कबाइल के लिए यहूदियों ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए और उन सब को तैयार किया और एक बहुत बड़ा लश्कर 10,000 से भी ज़ायद जिसमें अफराद थे वो मदीना की तरफ आने की तैयारी करने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि बहुत बड़ा लश्कर सारे के सारे यहूद और मुशरिकीन और तमाम बड़े बड़े कबाइल गठजोड़ करके मदीने पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक सुन्नत के मुताबिक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया कि क्या किया जाए, कैसे दिफा किया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चूँकि ईरान से आए हुए थे, उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ऐसी सूरत हाल में हमारे ईरान के अंदर खंदकें खोद दिया करते हैं, अपने शहर के दिफा के लिए खंदक खोद दिया करते हैं ताकि दुश्मन शहर के अंदर आ ही ना सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई। बाज़ किताबों में आता है कि ये राय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, लेकिन अक्सरों की राय ये है कि ये राय हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी कि हम खंदक खोद लेते हैं, वो लश्कर जितने बड़े भी लेके आएँ, जब वो मदीने में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे तो फिर हमारे घर बार, हमारे बीवी बच्चे, हम सब वो उनके शर से, उनकी बुराई से बचे रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की शिमाली जिहत उसी तरफ से लोग अंदर आ सकते थे। बाकी मदीने की 3 अतराफ में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े बागात और पहाड़ वगैरह थे, वहाँ से तो कोई अंदर नहीं आ सकता था। मदीना की शिमाल की जानिब से लोग अंदर आ सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनफ़्से नफ़ीस सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ वहाँ गए और 5000 गज़ लंबी खंदक खोदने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया। 5000 गज़ लंबी खंदक है, 7 गज़ गहरी है, 9 गज़ चौड़ी है। 9 गज़ चौड़ी, 7 गज़ गहरी और 5000 गज़ लंबी। आप अंदाज़ा फरमाएं कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से 40 सहाबा ने 10 गज़ उसकी 10 सहाबा ने 40 गज़ खंदक की खुदाई की और ये 6 दिन के अंदर उन्होंने खंदक को खोद डाला। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत थी। साबका कोई तजर्बा नहीं है, कोई उनके पास मशीनरी नहीं है, कोई उनके पास कुदालों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नहीं था। छोटी छोटी कुदालें थीं जो आम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते थे और पथरीली ज़मीन और इतनी बड़ी खंदक 5000 गज़ लंबाई है उसकी, 9 गज़ चौड़ी है, 7 गज़ उसकी गहराई है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने 6 दिन के अंदर वो खंदक खोद डाली
اور اس خندق کی کھدائی کے سلسلے میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں عجیب جوش و جذبہ پایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسی ایمانی روح پھونک دی تھی کہ ان کے پیٹ خالی تھے اور ان کے پاس سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں تھا، اور سردی اتنی تھی کہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور جب بھوک بھی بہت شدت کی لگی ہو، 2 3 دن کے فاقے بھی ہوں، اور اوپر سے سردی بھی اتنی زیادہ ہو، اور پھر اتنی مشقت والا کام، اتنی کھدائی والا کام، وہ صرف اور صرف اللہ کی نصرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہو سکتا ہے، اور ویسے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی، غزوہ احزاب اس لیے، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب ایک لشکر کو کہتے ہیں، چونکہ ایک نہیں بہت سے لشکروں نے جمع ہو کر مدینے پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا، بہت سے لشکروں سے مسلمانوں کا پالا پڑا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں کافر اس طرف آ رہے تھے، اور مسلمان صبح شام ایک کر کے، دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں برابر کے شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک پتھر اٹھا کے اور مٹی باہر نکال کے، بال اور سارا پیٹ وہ مٹی کے اندر چھپ گیا تھا، اور سخت بھوک ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنی بھوک کو بیان کرنے کے لیے کہ میں کتنا اس وقت بھوکا ہوں، مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی قمیض اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ شدت بھوک کی وجہ سے کمر نہیں سیدھی ہو رہی، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا راز ان کے سامنے کھول دیتے ہیں اور اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ صحابہ مشقت میں ہیں تو حضور ان سے زیادہ مشقت میں ہوتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس مجاہدے سے گزر رہے ہوتے تھے، حضور ان سے زیادہ بڑا مجاہدہ اپنے اوپر لیے ہوئے ہوتے تھے۔ صحابہ ان کو دیکھ کے تسلی ہوئی کہ میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اور ہمارے آقا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دے رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سمجھا رہے ہیں کہ عیش و عشرت وہ تو آخرت کی ہی عیش و عشرت ہے، دنیا کے اندر تو ہم آئے ہی مشقتیں اٹھانے کے لیے ہیں، دنیا کے اندر تو یہ حالات آتے ہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ نے ایسا جذبہ ایمانی پھونکا کہ انہوں نے اتنی بھوک اور سردی میں یہ اتنا بڑا کام کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، اس چٹان پر ہماری کدالیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی کور زور لگا رہا ہے، زور زور سے ہم کدالیں مار رہے ہیں، لیکن وہ چٹان ٹس سے مس نہیں ہو رہی، لیکن اس کو توڑنا بہت ضروری تھا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک چٹان ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے اور کدال اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کے، اور اس حال میں کہ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جو ایک ضرب لگائی اور اللہ اکبر کہا تو وہ 1/3 چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے روشنی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے چٹان پہ جو کدال لگائی تو وہ 2/3 ٹوٹ گئی، پھر جو تیسری دفعہ کدال لگائی تو وہ پاش ہو گئی، تو 3 دفعہ روشنی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو روشنی نکلی، اس روشنی میں اللہ نے مجھے ملک شام کے محلات دکھائیں، اور ملک شام کے دروازوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔
اور دوسری دفعہ جو میں نے کدال لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں دکھائیں، فارس کی چابیاں عطا فرما دیں۔ اور تیسری دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دکھائی اس میں اللہ نے مجھے یمن کے دروازے دکھائے ہیں، اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے بتایا ہے کہ آپ کی امت ان تمام بڑے بڑے شہروں کو فتح کرے گی، ان تمام بڑے بڑے شہروں کو فتح کرے گی۔ خندق کھود دی گئی، سخت سردی کا عالم ہے، راشن وغیرہ بھی نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، ادھر سے کافروں کی آمد شروع ہو گئی، اور کافر تو یوں چلے آ رہے تھے جیسے کالی آندھی ہوتی ہے، اور ان کے بڑے بڑے دعوے کہ ہم اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ہم جا کے مدینے کو روند کے رکھ دیں گے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بالغہ نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیے۔ وہ آ کے دنگ رہ گئے کہ ہم تو مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتے جو انہوں نے کام کیا ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے جا کے رکنا ہی نہیں ہے، سیدھے ہی چڑھائی کر دینی ہے اور مدینے کو روند کے رکھ دینا ہے، لیکن یہاں تو ہمارا راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ لہذا ان کو مجبوراً اسی طرف پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ مسلمان مدینے کی طرف ہیں اور سارے کے سارے کافر خندق کے اس پار ہیں۔ وہ ایام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ گزرے وہ بڑے ہی سخت ایام تھے۔ کبھی آواز آتی ہے جی خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید وہ اپنے لشکر کو لے کے وہاں فلاں جگہ سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص ادھر سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فلاں وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے، اور اتنے سخت ترین حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے بارے میں فرمایا کہ وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، کہ مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا بڑا لشکر مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے، اور جو یہود مدینے کے اندر تھے ان یہودیوں نے بھی بغاوت کر دی، اور سخت افلاس اور بھوک کی صورتحال ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور سخت سردی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جو جسموں کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور بھوک سے برا حال ہے، اور مدینے کے اندر جو دشمن موجود ہیں ان سے بھی بڑی بے امنی ہے کیونکہ انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، اور باہر کافروں کی طرف سے اس طرح مسلمان ہر طرف سے حالات میں پسے ہوئے تھے۔ 15 دن اسی حال میں گزر گئے، 15 دن، تقریباً 24 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ 15 دن گزر گئے، 15 دن کے بعد کافروں کے ایک دو سردار گھوڑے بھگاتے ہوئے خندق کو کراس کر آئے، اور آ کے ایک ان کا عمر بن ود نام تھا، وہ کراس کر کے آیا اور آ کے کھڑا ہوا اس طرف، اور اس نے آ کے کہا کہ کون میرا مقابلہ کرے گا، آئے کوئی میرے مقابلے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تو ابھی بچہ ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جو تلوار چلائی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا بندہ تھا۔ اس نے جو تلوار چلائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلکا کا زخم آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسا وار عمر پر کیا کہ عمر 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا، اور حضرت علی نے صدا بلند کی اللہ اکبر۔ اس سے مسلمانوں کو پتہ لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کافر کا کام تمام کر دیا ہے، اور یوں کافروں کی طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے، اور اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھوڑا دوڑا کے ادھر آ گئے، اور بھی بعض لوگ، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جان بچا کے واپس چلے گئے۔ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عوف، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے گھوڑا دوڑا کے دوڑاتا ہوا جو خندق کو کراس کرنے لگا، اس کا گھوڑا اچھی طرح پوری خندق کو کراس نہ کر سکا، اور وہ یوں گرا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔
کافروں نے کہا کہ آپ ہم سے 10,000 درہم لے لیں، اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ناپاک ہے، اس کا جسم بھی ناپاک ہے، اس کی دیت بھی ناپاک ہے، ہم نے اس کی لاش کو کیا کرنا ہے؟ بغیر فدیے کے اس کی لاش کافروں کو دے دی۔ تو یوں سخت ترین حالات ہیں، بہت ہی پریشانی والی صورتحال ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر، مغرب 3 نمازیں قضا ہو گئیں، اور عشاء کے وقت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں۔ ایسی گمبھیر صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں ادا فرما سکے۔ اس طرف سے تیر چل رہے ہیں، اس طرف سے کافر کراس کر کر کے آ رہے ہیں، ادھر سے یہودیوں کا خطرہ پڑا ہوا ہے۔ ایسی عجیب صورتحال ہے۔ 24 دن تک تقریباً یہ محاصرہ رہا اور انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی اور آندھی چل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے تھے، اور سردی اتنی تھی کہ سردی سے بچاؤ کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر لیٹا ہوا تھا، اور ایک میرے پاس چھوٹی سی چادر تھی، وہ بھی میری نہیں، میری بیوی کی تھی، میں سکڑ کے لیٹا ہوا تھا اور اس چادر میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے جب میرے قریب سے گزرے تو فرمایا حذیفہ اٹھ کھڑا ہو۔ تو میری حالت تو یہ تھی کہ مجھ سے تو سردی میں ایسے تھر تھر کانپ رہا تھا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، لیکن فوراً جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ میں آپ کی اطاعت کے اندر کھڑا ہو گیا، اور آپ نے میری حالت کو دیکھا، فرمایا کہ حذیفہ جاؤ، جا کے دشمن کی خبر لے کے آؤ کہ کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چل پڑا، لیکن میری حالت کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ، یا اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اس کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو فوراً مجھ سے سردی بھی جاتی رہی اور خوف بھی جاتا رہا، اور میں بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گیا اور جا کے دیکھا کہ کافروں کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ سخت آندھی چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے آندھی کی وجہ سے تیز پتھروں کی بارش ان پہ ہو رہی تھی، اور ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی تھی، ان کے جانور ہلاک ہو رہے تھے، اور لوگ آگ روشن کر کے اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے سردی سے بچاؤ کے لیے، لیکن وہ اس آندھی سے یوں گھبرا رہے تھے کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو، یہاں تو ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہمیں اتنے دن ہو گئے ہم یہاں آ کے پڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، لہٰذا واپس چلو، یہاں سے واپس چلو۔ ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہیں۔ تو ابو سفیان جو اس وقت سارے کافروں کا سردار تھا، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور انہوں نے کہا چلو بھائی سارے واپس چلو، اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، جتنی تیز آندھی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے وہاں سے واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت فرمایا تھا کوئی حرکت نہ کر کے آنا، صرف اور صرف دیکھ کے آنا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے جی میں تو آیا کہ موقع بڑا اچھا ہے، ایک تیر چلاؤں گا، ابو سفیان کا کام تمام ہو جائے گا اور میں بڑے آسانی سے اس کو مار سکتا تھا، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ کچھ کر کے نہ آنا، بس دیکھ کے چپ کر کے آ جانا۔ میں وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک راستے میں 20 سوار امامہ پہنے ہوئے سوار، میں نے 20 شاید وہ فرشتے تھے ان کی جماعت دیکھی۔ انہیں کہا کہ جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انتظام کر دیا ہے اور وہ اب واپس جا رہے ہیں۔ میں جب آیا اور میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ ہمیشہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے،
آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے جو حالات دیکھے تھے میں نے وہ سارے حالات بیان کر دیے کہ یوں یا رسول اللہ میں نے ان کے اندر افراتفری دیکھی ہے اور وہ واپس جا رہے ہیں، اور راستے میں 20 سوار مجھے ملے جنہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے، اور ان سب نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ اللہ نے کافروں کا انتظام کر دیا ہے، اب کافر یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنی تو فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ آپ مسکرا دیے اور آپ کے دانت چمک اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے روشنیاں نکلا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس لٹا لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں لیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو میں نے اپنے سینے کے ساتھ جوڑ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کونا وہ میرے اوپر بھی دے دیا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر مشغول رہے. اور یوں ہوا کہ ایسی آندھی چلی کہ سب کافروں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا. سارے کافر وہاں سے واپس چلے گئے، اور اگلے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کبھی کافر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے خود نہیں آئیں گے، بلکہ اب ہم ان پہ حملہ کرنے کے لیے جائیں گے. اللہ نے یوں غزوہ احزاب میں کافروں کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا. تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور درمیان میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گھبراہٹ کے خوف سے کہ کہیں یہ گھبرا نہ جائیں، ارادہ کیا کہ ہم مدینہ منورہ کی جو کھجور کی آمدن ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ دے کر بنو غطفان قبیلے والوں کو واپس بھیج دیں کہ وہ واپس چلے جائیں، کافروں کا زور ٹوٹ جائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینے کے انصار صحابہ کے سردار تھے، ان کو بلایا اس مشورے کے لیے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے تو زمانے جاہلیت میں کبھی ایک کھجور کا دانہ کافروں کو نہیں دیا، اب تو ہمیں اللہ نے اسلام کی عزت سے نواز دیا ہے، اب ہم ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیے، ہم ان کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور یہ لوگ انشاءاللہ خائب و خاسر ہو کے واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو ہر طرح سے بچا لیا. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایسے 24 دن، بلکہ اس سے پہلے جو مسلمان خندق کھود رہے تھے، تقریباً 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں سب سے مشکل ترین، سب سے زیادہ مشقت والا گزرا ہے. غزوہ احزاب، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا، اور اس موقع پر مسلمان اور منافق سب کھل کے سامنے آ گئے. منافقین اجازت لے کے گھر جا رہے تھے، اور جو بھی اجازت لے رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے رہے تھے، لیکن جو سچے ایمان والے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے. 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے تقسیم فرمایا ہوا تھا. ایک بڑی تعداد وہ تو کافروں کے مقابلے میں خندق کے اس پار تھی، اور ایک مسلمانوں کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور کچھ مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت کے لیے مدینہ میں موجود تھے کہ یہودی مدینے کو خالی دیکھ کر مسلمانوں کے بچوں پہ حملہ آور نہ ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج کر اور طوفان بھیج کر کافروں کا قلع کما فرما دیا، اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی، اور اللہ نے کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.